السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، سیاست اور قانونی معاملات کے حوالے سے بڑی کچھ انٹرسٹنگ خبریں اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لندن پلان بن رہا ہے، لندن میں کیا ہونے جا رہا ہے، کچھ اسی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے اے آر وائی نے آج ایک خبر رپورٹ کی ہے سیاست کے حوالے سے، ذرا سب سے پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ اتحادی حکومت نے قبل از وقت قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے اوپر مشاورت شروع کر دیا۔ ایکچولی اس خبر کا کچھ حد تک تعلق جو ہے وہ لندن کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کس طرح۔ اس میں بتایا گیا ہے اس خبر میں کہ مولانا فضل الرحمان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات میں یہ غور کیا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کی آئینی مدت 13 اگست 2023 کو مکمل ہو رہی ہے۔ نومبر میں انتخابات کے لیے 9 یا 10 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ 3 یا 4 دن پہلے جو ہے اس کی تحلیل کر دی جائے۔ وقت سے پہلے اسمبلی تحلیل کرنے کی صورت میں 90 دن میں انتخابات کروانے ہوں گے۔ 90 دن کے آپشن کی صورت میں انتخابات نومبر میں ہوں گے، لیکن اگر ویسے ٹائم پیریڈ اگر کمپلیٹ ہوتا ہے، 13 اگست کو کمپلیٹ ہوتا ہے، تو پھر 60 دن کے اندر آپ کو الیکشن کروانے ہوتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا بھی پہلے اگر آپ اس کو تحلیل کر دیں تو پھر 90 ڈیز جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ تو حکومت انتخابی مہم کے لیے زیادہ وقت کے لیے نومبر والے آپشن کے اوپر فی الحال غور کر رہی ہے، اور حتمی فیصلے کے لیے اتحادیوں کا سربراہی اجلاس عید کے بعد ہوگا۔ اب آ جائیں، جو میں آپ کے ساتھ خبر یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، لندن کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ اپنے بھائی نواز شریف سے ملنے کے لیے اگلے ہفتے لندن جا سکتے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں کو بھی جو ہے وہ لندن آنے کے لیے کہا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی اکمپنی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین جو ہیں وہ آلریڈی لندن کے اندر موجود ہیں، اور میری اطلاعات کے مطابق شاید اون چودھری وہ بھی جو ہے لندن جا رہے ہیں، شاید اگلے ہفتے پیر کو ہو سکتا ہے کہ ان کی فلائٹ ہو، تو اس لیے لندن کے اندر جو ہے بڑی تیزی سے سیاسی ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ یہ بات تو میرے خیال میں سب کو ہی اب پتہ ہے، اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہیں۔ تو اگر یہ اس طرح ہوتا ہے تو استحکام پاکستان پارٹی کے ذمہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے بیسکلی ووٹ بینک کو ہٹ کرنے کی کوشش کرے گی۔ کتنی کو کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے وقت بتائے گا، پہلے سے یہ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن دونوں پارٹیاں جو ہیں مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی آپس میں رل مل کے کھیلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور لندن کے اندر بھی پھر بڑی اہم ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں۔ لیکن سب سے بڑا جو دیکھنے سے تعلق رکھے گا کہ کیا مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کے آپس میں کوئی لندن میں ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ بھی دیکھنے سے تعلق ہے۔ جہانگیر خان ترین اور نواز شریف کے درمیان آپس میں کوئی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے ذہن میں رکھیے گا استحکام پاکستان پارٹی کے جو صدر ہیں علیم خان، انہوں نے باقاعدہ استحکام پاکستان پارٹی کی صدارت سنبھالنے سے پہلے پچھلے 1 سال میں کئی دفعہ جا کے نواز شریف سے ملاقاتیں کی تھیں، لیکن وہ ہر ملاقات کے بعد میڈیا کو یہی کہتے تھے کہ جی میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میں ویسے ملنے کے لیے ضرور آیا ہوں۔ لیکن اب تو ظاہری بات ہے ایک لنک تو ان کا بن چکا ہے نواز شریف کے ساتھ، اب یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی یہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو آئی ہے وہ اسلام آباد میں جو مختلف افواہیں گردش کر رہی ہیں، ظاہری بات ہے یہ خبریں نہیں ہیں، افواہیں ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ اس میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جو نگراں سیٹ اپ بنتا ہے انتخابات کے لیے، اگر یہ اسمبلی جب تحلیل ہوتی ہے تو نگراں سیٹ اپ جو بھی بنتا ہے اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوگی کہ نگراں سیٹ اپ بنے گا کس قسم کا۔ اس سے یہ پتہ لگے گا کہ ایکچولی ہم جا کس طرف رہے ہیں، کیا ہم چین کے کیمپ کی طرف جا رہے ہیں یا ہم امریکہ کے کیمپ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ کل رات کی خبر آئی تھی کہ چین نے پاکستان کو $1 ارب جو ہے وہ دے دیے ہیں، اور وہ پاکستان کو کل رات کو ریسیو ہوئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر پاکستان نے ویسے بھی جو ہے وہ $500 ملین کی قسطیں جو ہے وہ بھی واپس کرنی ہیں، تو اس کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ چین کوئی مزید کوئی ریلیکسیشن دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ لیکن فی الحال وہ پیسے جو IMF سے آنے تھے وہ تو نہیں آئے، لیکن چین نے آ کے جو ہے وہ مدد کی۔ اب چین کس حد تک آگے جاتا ہے اس کا سارا تعلق جو ہے وہ آنے والے نگراں سیٹ اپ کی طرف جو ہے وہ ضرور ہوگا کہ نگراں سیٹ اپ بنتا کیا ہے۔ اب جو افواہیں اڑی ہوئی ہیں وہ تجزیہ کار محسن بیگ صاحب، ان کے حوالے سے ان کا نام بار بار مختلف حلقوں کے اندر لیا جا رہا ہے کہ جی وہ نگراں وزیر اعظم کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں، اور اگر وہ سامنے آتے ہیں تو جو ان کا وزیر خزانہ کوئی ہوگا وہ بڑا تگڑا وزیر خزانہ ہوگا، اور اگر وہ کوئی تگڑا وزیر خزانہ ہوا تو پھر ڈیفینیٹلی ہم چین کی طرف جو ہے وہ اپنا رخ کریں گے، اور پاکستان کی فارن پالیسی کے اندر ایک میجر شفٹ آنا شروع ہو جائے گا۔
لیکن اور ساتھ ہی ساتھ اگر ایسا ہوتا ہے تو الیکشن بھی جو ہیں وہ پھر نومبر کے اندر ہو سکتے ہیں. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا اور پاکستان جو ہے وہ پوری طرح چین کے کیمپ کی طرف نہیں جاتا اور امریکی کیمپ کی طرف رہتا ہے یا آئی ایم ایف کیمپ کی طرف, چلیں اس طرح کر لیں, اگر آئی ایم ایف کیمپ کی طرف رہتا ہے تو عبدالحفیظ شیخ یا رضا باقر ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب ہو سکتا ہے نگراں وزیر اعظم کے طور پہ. اور یہ دونوں, حفیظ شیخ جو ہیں وہ پچھلے سیٹ اپ کے اندر عمران خان صاحب کے سیٹ اپ کے اندر جو ہے وہ وزیر خزانہ تھے, آپ جانتے ہیں, جبکہ رضا باقر جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کے طور پہ اپنے فرائض سر انجام دیتے تھے. تو ان کے نام بھی جو ہے وہ اس وقت مارکیٹ کے اندر لیے جا رہے ہیں. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ پھر مزید ڈیلے ہو جائیں. یہ ساری ریومرز ہیں جو اس وقت اسلام آباد کے حلقوں کے اندر چل رہی ہے. اوبیسلی اس کو کنفرمیشن کے طور پہ کوئی بات نہیں کی جا سکتی. اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ اور معاملات کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک تو وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک صاحب کل رات کو شاہ زیب خانزادہ کے شو میں آئے ہوئے تھے. اس میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کو روسی تیل خریدنے سے کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. روسی تیل کے اوپر تھوڑی سی کامنٹری کر رہے تھے وہ. انہوں نے کہا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ روسی تیل کا فائدہ نہیں تو ماضی میں کیوں روسی تیل کی بات کیا کرتے تھے. روسی تیل سستا نہیں تھا تو لانے کے اعلانات کیوں کر رہے تھے. ہم نے جو کمرشل ڈیل کی ہے اس میں ملک کو فائدہ ہے. روسی تیل کو ریفائن کرنے سے فرنس آئل کی پروڈکشن بڑھے گی. روسی تیل لانے سے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھ جائے گی. بین الاقوامی کمپنیز روسی خام تیل کی انشورنس نہیں دیتی. روسی خام تیل لانے پر ہماری انشورنس کاسٹ بھی بڑھے گی. ہمارا فائدہ بہت اہم ہے. کتنا فائدہ ہوگا یہ نہیں بتایا جا سکتا. تیل کی ادائیگی کسی بھی کرنسی میں ہو فرق نہیں پڑتا. جس کرنسی میں بھی ہمارے پاس لیکوڈیٹی ہوگی اس میں ادائیگی کریں گے. ابتدائی طور پر سرکاری ریفائنریز کو روسی تیل فراہم کر رہے ہیں. بعد میں نجی ریفائنریز بھی لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. تو ایک روسی تیل کے حوالے سے یہ خبر ہے. مفتاح اسماعیل صاحب, ان کی بھی کچھ کامنٹری سامنے آئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے تھے اور شہباز شریف صاحب نے جو ہے کچھ ہنٹ کر کے مفتاح اسماعیل کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ جی جو لوگ اسحاق ڈار صاحب کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں بہتر ہے کہ وہ پارٹی ہی چھوڑ دیں. تو مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی وہ کسی کی ٹانگیں کھینچنے کا کام نہیں کرتے بلکہ سچ اور صرف سچ بولتے ہیں. ان کا اشارہ وزیر اعظم کے ظاہری بات ہے اس بیان کی طرف ہی تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, ان کی نون لیگ میں کوئی جگہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اسلام آباد اپنے کچھ دوستوں سے ملنے کے لیے آئے تھے اور شاہد خاقان عباسی کے ساتھ رابطے کی کوشش بھی کرتے رہے. اسحاق ڈار کی ٹانگیں کھینچنے کے وزیر اعظم کے بیان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہیں اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا اور ان کا اشارہ کس جانب ہے. لیکن میرے خیال میں پورے پاکستان کو ہی پتہ ہے کہ ان کا اشارہ کس جانب تھا. تو البتہ ذرائع نے یہ بتایا ہے, اس خبر کے مطابق جنگ میں یہ خبر آئی تھی, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل نے نون لیگ سے راہیں الگ کرنے کا فی الحال کوئی منصوبہ ابھی نہیں بنایا ہے. لیکن ظاہری باتوں کو سائڈ لائن کیا ہوا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا. مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ ویسے کوئی سلام دعا بھی نہیں ہو رہی آج کل. تو یہ صورتحال ہے. مراد راز صاحب استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما, انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا. وہ ٹویٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ جی آئی فیل ایکسٹریملی سوری فار دا کی بورڈ واریئرز سٹنگ ان دا کمفرٹ آف دیئر ہومز اینڈ کریٹنگ اے اسٹارم ان اے ٹی کپ. نیور ڈن اے سنگل ڈے آف ریئل گراؤنڈ پالیٹکس. مائی سمپتھیز. سو بیسکلی استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں آج کل بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, خاص طور پہ پی ٹی آئی کے فالوورز کی جانب سے اور سوشل میڈیا کی طرف سے. ظاہری بات ہے ان تمام رہنماؤں کو پہلی دفعہ ان سوشل میڈیا ٹرولز کی جو ہے وہ ہیٹ محسوس ہو رہی ہے. پہلے تو خود اس کا حصہ تھے نا, ظاہری بات ہے اس پوری بریگیڈ کا حصہ ہوا کرتے تھے, لیکن اب چونکہ انہوں نے پی ٹی آئی سے راہیں جدا کر لی ہیں اور ایک دوسری جماعت میں چلے گئے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں جو خاص طور پہ پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں وہ ان کو غدار اور اس قسم کے لیبلز لگا رہے ہیں, جو کہ افسوسناک بات ہے. ظاہری بات ہے یہ پالیٹکس ہے, اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ دوسری پارٹیاں چھوڑ کے بھی پی ٹی آئی کے اندر آئے تھے. تو جب وہ آتے ہیں دوسری پارٹیاں چھوڑ کے تو آپ ان کو کہتے ہیں جی فلاں کی وکٹ گرا دی تو فلاں کی وکٹ گرا دی. جب اپنے بندے چھوڑ کے دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے ان کو گالیاں دی جاتی ہیں اور ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے. تو مراد سعید صاحب بھی مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح انہوں نے بھی اس گالی بریگیڈ کا جو ہے وہ سامنا کیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ ٹویٹ کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے. ہم اسی لیے میں اتنے سالوں سے ہمیشہ یہی بات کہتا آیا ہوں کہ بھائی ذرا دھیان کر لیں کہ دیکھ لیا کریں کس طرح معاشرے کے اندر جو ہے یہ گندگی پھیلائی جا رہی ہے. لیکن اس وقت ظاہری بات ہے یہ تمام لوگ مطلب جس میں فیاض الحسن چوہان ہو گئے اور جو دیگر لوگ ہیں جو پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں, اس وقت ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی اور اس وقت بلکہ ایکچولی یہ اس کا حصہ بنتے تھے. لیکن اب جب یہ ہیٹ خود محسوس ہو رہی ہے تو پھر کہنا بھی پڑتا ہے. سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آئی ہے اور وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج محسن اختر کیانی کے حوالے سے. محسن اختر کیانی کے حوالے سے جناب ایک ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں آج دائر کیا گیا ہے اور یہ ریفرنس جو ہے یہ اس کے جو شکایت کنندہ ہیں وہ خیبر پختونخوا بار کونسل کے وکیل ہیں مرتضیٰ قریشی.
انہوں نے محسن اختر کیانی کے خلاف جو ہے وہ یہ ریفرنس فائل کیا ہے. اس کی کچھ تفصیلات آپ اسکرین کے اوپر اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں. میں اس کے چند چنندہ پوائنٹس جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ایک تو ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ جی جج صاحب کے اوپر کہ میگا کرپشن ان لیک ویو لین ہاؤسنگ سوسائٹی. ایک تو یہ الزام ان کے اوپر لگایا گیا اور اس میں کہا گیا کہ جی یہ سوسائٹی جو ہے وہ بیسکلی تو ان کے کزن چلا رہے ہیں محسن اختر کیانی صاحب کے, لیکن ان کا اپنا شیئر بھی اس کے اندر ہے. اور یہ جو پرسنٹیج سامنے دی ہوئی ہے اس میں کہا ہے جی 18% کا شیئر جو ہے وہ محسن اختر کیانی صاحب کا اس کے اندر بھی شامل ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ محسن اختر کیانی صاحب جو ہے وہ اس کو کس طرح اپنا شیئر جو ہے وہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ایک بڑی مشہور شخصیت ہیں اسلام آباد راولپنڈی کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس شخصیت کو جانتے ہوں گے, وہ ہیں تاجی کھوکر. تاجی کھوکر کے اوپر کئی الزامات لگتے ہیں, لینڈ مافیا کا, قبضہ مافیا کا الزام جو ہے وہ ان کے اوپر لگتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں وہ ان کے وکیل بھی رہے ہوئے ہیں تاجی کھوکر کے. یہ ایک الزام جو ہے وہ ان کے اوپر لگایا گیا ہے اس کے اندر. اس کے بعد ایک اور الزام جو ہے انہوں نے لگایا کہ جی انہوں نے جو ہے وہ فورن ٹرپس بڑے کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں اپنی فیملی کو لے کے فورن ٹرپس کرتے رہے ہیں اور اس کا خرچہ جو ہے کوئی ایسٹیمیٹ انہوں نے لگایا جی 6.5 کروڑ روپے کے فورن ٹرپس جو ہیں وہ انہوں نے لگائے ہیں. اور یہ ٹرپ جو ہے وہ امریکہ, انگلینڈ, دبئی اور سعودی عرب کے جو ہے وہ یہ چکر لگے ہیں. اس کے علاوہ ان کے جو آمدن سے زائد اثاثے ہیں اس کا الزام بھی جو ہے وہ جج صاحب کے اوپر لگایا گیا ہے. انہوں نے کہا جی ان کی جو ڈکلیئرڈ ویلتھ ہے وہ تقریباً 5 کروڑ 60 لاکھ کی ہے, لیکن ایکچولی ان کے جو ایسٹس ہیں اس کی ورتھ جو تقریباً بنتی ہے وہ بنتی ہے جناب کوئی 1 ارب 87 کروڑ روپیہ. تو اتنا بڑا فرق جو ہے وہ یہ الزامات لگائے گئے ہیں. اچھا, اب یہ الزامات تو بڑے سنگین ہیں جو اس پٹیشن اس میں اس ریفرنس کے اندر تو لگائے گئے ہیں, لیکن آبویسلی ان سب کو پروف بھی کرنا پڑے گا. صرف کاغذوں میں لکھ دینے سے کام نہیں بنتا. سو جتنے سنگین الزامات. اور دوسری بات یہ تاجی کھوکر کا جہاں تک تعلق ہے, تاجی کھوکر کے وکیل ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ جج صاحب کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے, ظاہری بات ہے. اور یہ تب کا الزام ہے جب یہ بیسکلی ایک لائر ہوتے تھے. محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں ذہن میں رکھیے گا, اسلام آباد جو وکلا کی وہاں پہ جو ایسوسیشن ہے اس کے صدر بھی رہ چکے ہیں, بڑے کامیاب پریکٹسنگ لائر رہ چکے ہیں, اور اب ظاہری بات ہے وہ ایک جج ہیں. اور ان کے اوپر بیسکلی جو ان کے مخالفین ہیں وہ یہ الزامات لگاتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو یہ بڑی ریلیکسیشنز دیتے رہے ہیں اور ضمانتیں بھی جو ہیں بڑی آرام سے محسن اختر کیانی صاحب اپروو کرتے رہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ریفرنس بھی ایکچولی اسی کے تناظر میں ان کے خلاف جو ہے وہ دائر کیا گیا ہے. لیکن یہ جتنے بھی الزامات ہیں ظاہری بات ہے ان کو پروف بھی کرنا پڑے گا. ریفرنس فائل کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جج جو ہے وہ کرپٹ ثابت ہو گیا, یہ ذہن میں رکھیے گا. سو ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی. اس سلسلے میں جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب ہیں عرفان قادر صاحب, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. اس میں انہوں نے کہا جی سیاستدانوں کا احتساب مختلف ادارے کرتے ہیں, نیب بھی سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کا احتساب کرتا ہے. بیوروکریٹس کے مقدمات بھی مختلف عدالتوں میں جاتے ہیں. ججز سے متعلق شکایات سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتی ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل غیر مؤثر ہوتی جا رہی ہے. مس کنڈکٹ پر سپریم جوڈیشل کونسل جج کو ہٹا سکتی ہے. عدلیہ میں خود احتسابی کا نظام چل رہا ہے. عدلیہ نے اپنے احتساب کا اختیار اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے. کوئی بدعنوانی کرتا ہے تو احتساب تو ہوگا. احتساب سے متعلق آئین میں کوئی ابہام نہیں ہے. سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کو بھی خود احتسابی کر لینی چاہیے. تو ایک جو ہے کامنٹ انہوں نے یہ کیا ہے. اچھا, اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب دوبارہ ایک دفعہ خبروں میں آئے ہیں. الیکشن کمیشن کو بیسکلی دھمکیاں دینے کے کیس میں فواد چودھری صاحب آج عدالت کے اندر پیش ہوئے. اس سے قبل وہ گزشتہ 2 سماعتوں پر پیش نہیں ہوئے تھے, لیکن اس مرتبہ وہ وہاں پہ آئے. ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا کی عدالت میں جو ہے ان کو بلایا گیا تھا, وہاں پہ وہ پیش ہوئے اور ان کو جو ہے وہ مقدمے کی نقول جو ہیں وہ فواد چودھری صاحب کو فراہم کر دی گئی. آئندہ سماعت پر ان کو حاضری یقینی بنانے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت 24 جون تک ملتوی کر دی گئی. تو اس سے پہلے بیسکلی 24 جنوری 2023 کو فواد چودھری صاحب نے کچھ کامنٹس کیے تھے جس کی وجہ سے یہ معاملہ خراب ہوا ہے. اس میں اس دن انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم الیکشن کمیشن ان کے ممبران کو, ان کے خاندانوں کو اور یہ جو لوگ ہیں ان کو وارن کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ جاری رہا تو انہیں اس کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. ہم نے بڑا صبر اور اتحاد کی, لیکن یہ معاملہ چلنے کا نہیں. یہ جو لوگ یہ نگراں حکومت میں لگ رہے ہیں, چاہے وہ چیف منسٹر ہو, الیکشن کمشنر ہو یا باقی لوگ ہوں, آپ یہاں 3 مہینے 4 مہینے یا سال کے لیے ہیں. آپ لوگوں کا پیچھا ہم اس وقت تک کریں گے جب تک قرار واقعی سزا نہ دے دیں. تو یہ اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان کے خلاف اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے.
اچھا جی، اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب ملتان کی سیشن عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش ہوئے، وہاں پہ انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی. اس پہ انہوں نے کہا جی مجھ پر ملتان میں من گھڑت 5 کیسز درج کیے گئے ہیں. 9 مئی واقعات میں مجھ پر 13 دفعات لگائی گئی ہیں، لیکن ایک بھی ثابت نہ کر سکے. ملتان میں موجود ہی نہیں تھا، لہٰذا انتظامیہ میں کچھ تو خوف خدا ہونا چاہیے. اسلام آباد میں گرفتار ہوا، اڈیالہ جیل گیا اور مقدمات ملتان میں درج ہو گئے. ان جھوٹے مقدمات سے انتظامیہ کی ساکھ متاثر ہوئی. عدالت نے میری ضمانت قبل از گرفتاری منظور کی ہے. میرا ضمیر مطمئن ہے، میرے ہاتھ صاف ہیں. انہوں نے کہا بطور وزیر خارجہ دنیا بھر میں پاکستانی اداروں کا دفاع کیا ہے، کسی توڑ پھوڑ میں شامل نہیں تھا اور نہ اس کے حق میں ہوں. 40 سالہ سیاست میں حب الوطنی کی سیاست کی، میں جہاں تھا وہیں کھڑا ہوں. تو ایک معاملہ جو ہے وہ جناب یہ ہوا ہے. شہریار آفریدی صاحب آج وہ بھی نظر آئے، انہوں نے بھی کچھ بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. ایک تو میں نے ان کی جب ویڈیو دیکھی تو مجھے وہ بڑے کچھ کمزور دکھائی دیے، مطلب باڈی سٹرکچر ان کا جو ہے مجھے لگ رہا تھا کہ ان کا ویٹ شیٹ جو ہے وہ کافی لوز ہو گیا ہے. افسوس مجھے لگ رہا تھا، افسوس ہوا مجھے دیکھ کے، کیونکہ مطلب وہ بڑے جوان قسم کے انسان، خیر ابھی بھی جوان ہی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی کوئی ایج زیادہ ہوگی، لیکن ظاہری بات ہے یہ کافی دیر سے وہ جیل کے اندر ہیں اور اس کی وجہ سے لگ رہا تھا کہ اس کا اثر جو ہے ان کی صحت کے اوپر بھی پڑا ہے. تو وہاں پہ ان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر پولیس کے حوالے کر دیا گیا. میڈیا سے وہاں پہ ان کی انٹریکشن ہوئی تو ان سے پوچھا گیا جی آپ نے رانا ثناء اللہ کو جیل میں ڈالا تھا، کیا اب وہ یہ سب کرا رہے ہیں؟ اب مطلب یہ وہ سب یہ کروا رہے ہیں، رانا ثناء اللہ کروا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں واضح کر دوں، میں نے رانا ثناء اللہ کو جیل میں نہیں ڈالا تھا، اینٹی نارکوٹکس فورس کے سربراہ میجر جنرل ہیں. بیسیکلی سارا کچھ انہوں نے کہا کہ جی میجر جنرل نے کیا جو کچھ بھی کیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا تھا. ANF نے اینٹی انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر رانا ثناء اللہ کو گرفتار کیا. ANF کے پاس رانا ثناء اللہ کے خلاف سب کچھ تھا، میں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے. ریاست ماں ہوتی ہے اور ماں بچوں کو دھتکارتی نہیں. اللہ میری دھرتی ماں کو قائم رکھے. آپ حق سچ پر ہوں تو رب ہی آپ کے لیے کافی ہوتا ہے. جو پارٹی چھوڑ گئے ان سے متعلق کچھ نہیں کہوں گا، لوگ کس حالت میں پارٹی چھوڑ کر گئے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. یہ آزمائشیں آتی ہیں، اللہ ہم سب کو سرخرو کرے. تو یہ شہریار آفریدی صاحب نے ایک تو مطلب وہ یہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ رانا ثناء اللہ کی جو گرفتاری ہوئی تھی اس میں ان کا کوئی لینا دینا تھا. یہ کافی دیر سے یہی موقف لے رہے ہیں کہ جی یہ جو کچھ بھی کیا ہے یہ ANF کے جو سربراہ تھے میجر جنرل، یہ ان کا کیا دھرا ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. کافی کرٹیسزم ہوا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کی جب گرفتاری ہوئی تھی، تو ان کے اوپر بہت کرٹیسزم ہوا تھا کیونکہ انہوں نے میڈیا کے اندر آ کے کہا تھا کہ جی میں نے جان اللہ کو دینی ہے اور میں نے خود اس کی ویڈیو دیکھی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہیروئن وغیرہ جو بھی برآمد ہوئی ہے وہ رانا ثناء اللہ کے قبضے سے برآمد ہوئی ہے. لیکن آج وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی جو کچھ بھی کیا تھا وہ میجر جنرل صاحب نے کیا تھا. ایکچولی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا تو پوری پاکستان تحریک انصاف کا پوائنٹ آف ویو اسی طرح ہی ہے کہ جی جو کچھ بھی برا ہوا تھا ہمارے دور حکومت میں وہ فوج نے کیا تھا، وہ جنرل باجوہ نے کیا تھا، وہ انہوں نے کیا تھا. ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا، ہم تو صرف ایک ڈمی کے طور پہ بیٹھے ہوئے تھے. لیکن جتنی دیر وہ حکومت میں بیٹھے رہے ہر چیز کی ذمہ داری وہ خود لیتے تھے. اکانومی ٹھیک کی ہے، مطلب یہ کہتے ہیں کہ جی 6% کا GDP گروتھ تھا، یہاں پہ ترقی ہو گئی، وہاں پہ ترقی ہو گئی، ہم نے اتنے کمال کر دیے، یہ سارا ہمارا کمال تھا. لیکن جڑے پیڑے کام ہوئے نا وہ سارا اسٹیبلشمنٹ نے کیا. یہی ہوتا ہے. اور میں آپ کو آج بھی یہ بات بتا دوں کہ ابھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب بھی یہ موجودہ حکومت بھی جس دن ختم ہوگی نا تو تب انہوں نے بھی جتنے اچھے کام ہیں اس کا کریڈٹ خود لے لینا ہے. یہ جو لوگ اٹھائے جا رہے ہیں ہر جگہ سے، جو لوگ غائب ہو جاتے ہیں، عمران ریاض خان جس طرح غائب ہیں یا دیگر لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، جس طرح اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے، وہ بھی غائب ہیں، ان کا بھی ابھی تک کچھ نہیں پتا جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. تو اس کا بھی آپ دیکھیے گا کل کو جا کے انہوں نے یہ کہنا جی ہمارا کیا اسٹیبلشمنٹ نہیں کیا جو کچھ بھی کیا. تو بات اس طرح نہیں ہوتی، آپ اتنے آرام سے اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ڈال سکتے. اگر تو اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالنا ہے تو میرے بھائی ہمت کر کے تب ڈالیں جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں، جب آپ کرسی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. کرسی سے ہٹ کے اس کے بعد یہ کہہ دینا نا میں نے اسٹیبلشمنٹ نہیں کیا تھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اس وقت بیسکلی آپ لوگوں کو ہوتا ہے اپنے اقتدار کا لالچ کہ یار اقتدار ہے میرے پاس تو جب میں پنگا لے لیا تو میرا اقتدار میرے ہاتھ سے چلا جائے گا. عمران خان صاحب نے بھی یہی کیا اور موجودہ ہمارے وزیر اعظم اور یہ موجودہ حکمران PDM کے یہ بھی یہی کر رہے ہیں. ابھی کچھ نہیں کہیں گے، آج سے چند مہینوں کے بعد یا سالوں کے بعد آپ دیکھ لیجیے گا یہی کہیں گے فلاں کو بھی انہوں نے اٹھایا تھا تو فلاں کو بھی انہوں نے اٹھایا تھا، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.